تو بات ہے چونکہ ہجر کی بات چل رہی ہے تو سید اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے اس کی مثال ملتی نہیں. اور ایسا ہجر آپ کی سرکار سے ایسی ملنے کی تڑپ، آقا کے دربار کی، آقا کے شہر کی اتنی تڑپ میں نے کسی میں دیکھی نہیں. جھانسی کا مقام ہے، جیسا کہ آج بھی حج کے لیے قافلے روانہ ہو رہے ہوں گے یا ہو چکے ہوں گے. جھانسی کا مقام آیا، آپ اپنے چھوٹے بھائی امام حسن رضا فاضل بریلی آپ کو حج کے لیے روانہ کرنے جا رہے ہیں. جھانسی کا مقام ہے، سامنے بحری جہاز کھڑا ہے. سید اعلیٰ حضرت نے جیسے اپنے بھائی کو رخصت کیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. جہاز والوں نے دیکھا کہ احمد رضا تو رو رہے ہیں، ہم ان کے بغیر نہیں جانے والے. جہاز والے سارے نیچے آئے، عرض کرتے ہیں احمد رضا اگر آپ نہ جاؤ گے تو ہم بھی سارے نہیں جائیں گے. آپ نے کہا اماں نے کہا ہے کہ اس بار حسن کی باری ہے، میری باری نہیں ہے. آپ فرمانے لگے، جہاز والے کہنے لگے آپ جائیں، گھر سے پوچھ کے آئیں، اپنی والدہ سے اجازت لے کے آئیں. اگر ابھی دروازے پہ پہنچے تھے، آگے جو بیٹھنے والی تھی کوئی عام ماں نہیں تھی بلکہ ماں بھی امام احمد رضا کی تھی. ابھی دروازے پہ دستک دی ہے، اندر سے آواز آئی ہے اے احمد رضا وہ ہے تیرے سامان والی گٹھڑی، تو بھی مدینے جا اور حسن بھی مدینے جائے. تو بھی مدینے جا، حسن بھی مدینے جائے. اب امام حسن رضا جب جا رہے تھے، سید اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے، تڑپ کے لکھا ہے ارے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان کا بھی آپ کو پتہ ہے، ہوش کا بھی پتہ ہے. خرد کہتی ہے دماغ کو، عقل کو. آپ فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد ارے سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا سامان گیا. اب سید اعلیٰ حضرت جہاز میں سوار ہوئے ہیں، ساتھ آپ کے بھائی ہیں، جہاز روانہ ہوا ہے. اب جب قافلے والے ساتھ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کہاں جا رہے ہو. جب میرے سونے مسلک کے امام سے پوچھا گیا نا اے احمد رضا کہاں جا رہے ہو، میرے امام نے جواب دیا کعبے کا نام تک نہ لیا بس طیبہ ہی کہا. کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نزہت کدھر کی ہے، ارے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلا ہو ظفر کی ہے. اب جہاز میں سوار ہیں، جہاز ہے سمندر میں، ایک طوفان آیا ہے، جہاز ڈولا ہے. کپتان نے کہا کہ سارے کلمہ پڑھ لو، پتہ نہیں جان بچے یا نہ بچے. سید اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لوگ آئے، سید اعلیٰ حضرت مسکرا رہے تھے. کہتے ہیں لوگ احمد رضا آپ مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سارے پریشان ہیں. میرے مسلک کے امام نے جواب دیا سید آقا آنے تو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب البحر علا والموج طوا من بے کس طوفان ہو شروع. آقا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا اور نیا پار لگا جانا. آقا آنے تو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں. اب سید اعلیٰ حضرت میرے سونے آقا کے جب شہر میں پہنچے، اللہ سب کو جانا نصیب کرے، آمین. گلیوں میں پہنچے ہیں، سید اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے، میرے آقا کے سونے شہر کو دیکھ کے لکھا پھر کے گلی گلی کی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی کی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. ارے خدا جو دل کو عقل دے آقا تیری گلی سے جائیں کیوں، کیونکہ یہی وہ گلی ہے صدیق کی صداقت ہے. مدینے کی گلی میں عمر کی عدالت ہے، مدینے کی گلی میں عثمان کی صحابت ہے، مدینے کی گلی میں علی کی شجاعت ہے، مدینے کی گلی میں بلال کا عشق ہے، مدینے کی گلی میں حضرت اویس کرنی کی مودت ہے، مدینے کی گلی میں حسنین کا بچپن ہے، مدینے کی گلی میں قسم بخدا ایک امین کا پردہ ہے، اگر اٹھ جائے تو مولا کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں. سبحان اللہ، قسم بخدا ایک امین کا پردہ ہے. میں اپنی آخری چند اشعار کی طرف پڑھ رہا ہوں اور یہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں میرا سب سے بڑا شعر ہے. سید اعلیٰ حضرت میرے سونے آقا کی گلیوں میں دیوانہ وار چل رہے تھے. توجہ میری جانب، دیوانہ وار چل رہے تھے
پاؤں میں شہر مدینہ کی گلی کا ایک کانٹا لگا ہے. پاؤں میں کانٹا لگا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے پاؤں سے کانٹا نکالا ہے, کانٹے کو نکال کے ہتھیلی پہ رکھا ہے, ہتھیلی کو کانٹے سے مخاطب ہو کے کہا, خارِ طیبہ. خار کہتے ہیں کانٹے کو, تلی پہ کانٹا ہے. آپ فرماتے ہیں خارِ طیبہ, پاؤں سے کیا کام تجھے؟ میرا شعر بہت بڑا ہے, سبحان اللہ کی آواز بھی بلند آنی چاہیے. ارے خارِ طیبہ, خارِ طیبہ, پاؤں سے کیا کام تجھے؟ آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا, آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. اختتام کی جانب بڑھ رہا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت سامنے میرے آقا کا سونا گنبد ہے, میرے اعلیٰ حضرت تشریف فرما ہے. دل میں خواہش پیدا ہوئی, کاش جس کی ساری عمر میں نعتیں لکھتا رہوں, آج سیدی آقا اپنا دیدار کرا جائے, میری قسمت جگا جائے. پہلا دن گزرا زیارت نہ ہوئی, رات دوسری آئی زیارت نہ ہوئی, دن تیسرا آیا زیارت نہ ہوئی. تڑپ کے قلم اٹھایا, سیدی اعلیٰ حضرت نے مشہور زمانہ کلام لکھا, میرے مسلک امام نے لکھا, ارے وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں. بہار کے موسم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, ارے وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ارے کوئی پوچھے کیوں تیری بات رضا, ارے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. جب اتنا لکھا, میرے سونے آقا تشریف لے آئے. سیدی آقا نے وجد میں یہ کہا ہوگا, ارے پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. ارے روکیے سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے. آخری شعر پڑھ رہا ہوں. جب سیدی اعلیٰ حضرت آئے نا واپس, حج کر کے عمرہ کر کے جو بندہ واپس آتا ہے, لوگ گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں. جب میرے سیدی اعلیٰ حضرت واپس آئے, آقا سے در سے جدائی کا جو دکھ ہے وہ بندہ بتا سکتا ہے کہ جو وہاں سے ہو کے آیا. علامہ نظر ثاقب مصطفیٰ بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ عشق و محبت کا یہ فلسفہ ہے کہ شہر مکہ میں پہلی نظر حرم شریف میں ڈالنا مشکل ہے, اور شہر مدینہ میں آقا کے روزہ مبارک پہ آخری نظر ڈالنا مشکل ہے. اعلیٰ حضرت جب واپس آئے, لوگوں نے گلے میں ڈالے پھولوں کے ہار. سیدی اعلیٰ حضرت رو رہے تھے, روتے ہوئے فرماتے ہیں, ارے پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں. دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں. میرا آخری شعر اعلیٰ حضرت نے سارا کلام سنا لکھا ہے قبلہ ساکی صاحب, لیکن اس شعر میں کمال کرتی ہے, پورے کلام کا خلاصہ ہے اس شعر میں. آپ فرماتے ہیں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا. لوگ کہتے ہیں سنی ہے جو نبی کو خدا کہتے ہیں, لیکن میرے امام نے ہمارا عقیدہ بھی بتا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میں بلا تقدیر ملتمس ہوں شہر لاہور داتا کی نگری سے, بڑی خوبصورت آواز کیونکہ پاکستان کا ایک خوبصورت نام سلسلہ دنیا اسنا خانی میں اپنی مثال آپ رکھتے ہیں, جو کسی تعارف میں محتاج نہیں. جناب محترم عابد رؤف قادری صاحب, آپ تشریف لائیں, بارگاہ رسالت کے بعد میں اپنی حاضری پیش کریں. نعرہ تکبیر, ماشاءاللہ. اور شیخ صاحب کہہ رہے ہیں 1993 سے آپ گلنادہ ایکشن آ رہے ہیں, مطلب میرے پیدا ہونے سے بھی 2 سال پہلے اس کے آپ آ رہے ہیں, تو ہمارے لیے بھی خوش بختی ہے, خوش قسمتی کہ آپ کی حیرت ہو گئی. تو آپ تشریف لائیں, پیارے آقا کی بارگاہ میں کلہائے عقیدت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. جیسا کہ میرے علم میں ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ جناب ستار صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور اگلے مقام پہ چلے گئے. اللہ پاک ان کی
مغفرت فرمائے اور انہیں اگلے جہان میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے صاحبزادگان جو موجود ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور مجمع صدر کونین کے وہ ایک بڑے ہی معتبر اور بڑے ہی امپورٹنٹ رکن تھے، اور مجھے یاد ہے کہ میں بالکل ایسے لڑکا تھا جب آیا کرتا تھا محفلوں میں، تو آپ لوگوں سے ایک میرا اور ہاں جی ان سے میرا ایک تعلق تھا، اور آپ کی محبت ادریس بھائی ان کے صاحبزادگان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے یاد کیا، اور میں حاضری پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ میں آدھا گھنٹہ جو ہے وہ حاضری پیش کروں گا جو حکم ہوا۔ اور مجھے ادریس بھائی نے حکم دیا کیونکہ یہ سال ثواب کی محفل ہے، اس لیے آپ قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کریں تاکہ سبھی دوست جو ہیں وہ اس درود پاک کو اس وظیفے کو پڑھیں گے تو ہم جو ثواب ہے جو بارگاہ رسالت سے بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے، اور جناب ستار صاحب کو بھی وہ جو ہے پیش کیا جائے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب یا رسول اللہ جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب۔ آئیے ہم ایک وظیفہ جو بھی ہے اور ایک وظیفہ بھی ہے جس کا حکم ہے وہ مل کے سارے پڑھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 2-3 سال پہلے میں 12 ربیع الاول کے ایک صبح کے پروگرام میں جب آپ جلوس ہوتا ہے اس میں نے شرکت کی تھی، تو یہ کلام آپ نے اس طور پہ وہاں سنا تھا مجھ سے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد
یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ امم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہو عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق سر سے لے کر پاؤں تک سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے رب آکھیا سونے محبوبہ بس کی ہو جیا تینوں بڑا بڑھائے مرضی نال بڑھائے نبی سارے تینوں پوچھ پوچھ یار سجاونا تے محبوبہ کیا اے ہو جیا بڑا والا میری جان جہانا دی جان ہوئے پاوے تو بولے پاوے میں بولا پاوے میں بولا پاوے تو بولے ساڈے دونوں دی ایک زبان ہوئے سر سے لے کر پاؤں تک سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن کی تفسیر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے مولا یا صلی وسلم دائما
صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی شان کھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شاکان رسول بیٹھے ہیں سارے، ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، حضور کی محبت ہے، آپ سب کی زندگی گزری، جناب ستار صاحب جو اس دنیا سے چلے گئے وہ بھی ہمیشہ ذکر خیر کرتے رہے۔ یہ شعر آپ سنیے اور اس توجہ سے سنیے، یہ شاید آپ کے لیے لکھا گیا۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا، ہاتھ بلند کر کے، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی رہے گا الصلاۃ والسلام یا سید وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل حول من الأحوال مقترب، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہمارا جو سہارا ہے وہ صرف ہمارے آقا ہیں، انہوں نے ہی یقیناً باعث شفاعت بن جانا ہے ہمارے لیے، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم وہ کام کریں جو انہوں نے بتائے ہیں۔ یہ کلام محبت کے ساتھ پڑھیے اور اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے آقا یقیناً ہماری شفاعت کرائیں گے، اور ہماری دعا ہے کہ جناب ستار صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفاعت حاصل ہو۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا
آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں، سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں، نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا رسول اللہ، کنارہ یا رسول اللہ، نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا رسول اللہ، کنارہ یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول مل کے کہہ دیجیے اس کو سبحان اللہ۔ مجھے خصوصی طور پہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار پیش کرنے ہیں، لیکن قبل اس سے ہمارے محترم افضال خیال صاحب آپ مدینہ پاک اور مکہ پاک کی حاضری کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بھی
حج کے حوالے سے بات کر رہے تھے. مدریس بھائی آپ کی اجازت سے کہ ایام تو یقیناً حج کے ہیں اور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے سب کو جو ہے نجات فرمائے. آمین. پوری دنیا کو جن لوگ حج پہ نہیں جا سکتے لیکن اگر نہیں بھی جا سکے تو ان کی جو تڑپ ہے جو محبت ہے دل میں وہ وہی برقرار ہے. رمضان میں نے جانا تھا میں نہیں جا سکا, میرے اندر بھی وہی یاد ہے. لیکن آپ لوگوں نے جنہوں نے جانا تھا نہیں جا سکے, اس لیے 2-3 اشاریے پڑھتے ہیں, اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنے وقت مقررہ میں جو ہے وہ کلام پیش کروں گا. کلام کی کلام بیڑا محمد والا لیندا ہے اتاریاں, بیڑا محمد والا لیندا ہے اتاریاں, جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, جس نے مدینے جانا کوئی بس نہ چلے, سر نہیں میرے پلے, میرا کوئی بس نہ چلے, سونے گل گل لالے میں آبر ہاریاں, سونے گل گل لالے میں آبر ہاریاں, گل گل لالے میں آبر ہاریاں, سونے گل گل لالے میں آبر ہاریاں, سونے گل گل لالے. آج روزے نو جاندے میں جے روندے کھلاوندے, آج روزے نو جاندے میں جے روندے کھلاوندے, جد ہو کر چلے مکیاں نہیں انتظاریاں, جد ہو کر چلے مکیاں نہیں انتظاریاں, جد ہو کر چلے مکیاں نہیں انتظاریاں, بیڑا محمد والا لیندا ہے اتاریاں. آب زمزم میں پیواں, اوتھے میں برات جیواں, آب زمزم میں پیواں, اوتھے میں برات
ماشاءاللہ کہیے ذرا سبحان اللہ اور یہ بھائی صاحب تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ تعالی اور اب محفل اور بھی زیادہ گونج کر جائے گی اور 8-10 منٹ لوگوں کی بھی حاضری ہو جائے گی اس وقت تک میری باتیں بھی مکمل ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب جو آپ نے حکم دیا ہے عشق دیا لایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا عشق دیا گانیوں لایا جا دیا عشق دیا گانیوں لایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا دیکھیے آپ کے سامنے تو بھائی صاحب تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ اور یہ جو میری مختصر حاضری ہے میں اسے پیش کر کے پھر انشاءاللہ آپ ان کا خطاب سنیں گے اور بھائی صاحب کا لہجہ بھی جناب مصطفی صاحب والا ہے اور انشاءاللہ ایسے آنکھیں بند کر لینے کی دفعہ لکھنؤ میں ہمیں سنتے ہیں اور یقین جانیے کہ میں دیکھوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ مصطفی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ذرا عطا فرمائے عشق دیا گانیوں لایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا اصول وکرے عشق دے سکون دے اصول وکرے کہ ایتھے پتہ پانی پڑھائیا جا دیا چہرہ ہونے یار نگاہ سامنے پھر ایویں تیری گردنا کٹائیا جاندیا ایویں تیری گردنا کٹائیا جاندیا لگ جان حاصل کلام شعر سب کچھ وار کے حسین دسیا ادریس بھائی اس شعر کے لیے آپ نے اس کلام کو کہا کہ سب کچھ وار کے حسین دسیا کہ ایویں تیری یاریاں ایویں تیری یاریاں نبھائیاں جاندیاں لگ جان
لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں. آخر میں حکم ہے چند اشعار اختصار سے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مخصوص اشعار پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل اور یقینی کرتا ہوں. لوگ میں آنے رات کبردی کالی او میں سنیا تھے اس نے ہونا جھے موٹے کمیلی کالی دل کرے دل کرے تے تھار تھار کمبے ہوئے اچھیاں شانہ والے مولا فضل کرے بخشے جام میں ورگے منہ والے یہ سفر ہوتے میں کہ برے بندے نو برے بندے نو میں لبن ٹریا پر لبا برا نہ کوئی جد پہندے جاتی پائی تے میں تو برا کوئی. اور اصلی مضمون کی طرف آتا ہوں. اے دنیا ایک مسافر خانہ اے دنیا ایک مسافر خانہ ایک آوے ایک جاوے پھر کتنی مجال محمد بچا ایتے پکے ڈیرے لاوے. باپ مرے سر ننگا ہونا باپ مرے سر ننگا ہونا تیر مرے بچا کون کرے رکھوالی باپ جنا
او بچھڑے جاندے نے او کیوں روے تھوڑا ہر شنالو ظالم یارو جس دا نام پیچھے امرے پیکے چھٹ دے امرے تے پیکے چھٹ دے پیو مرے کر ویلا شالن بچھڑن او ویر کی سے دے لیتے اجڑ جاندہ جے میلا پائی پائیاں دے پائی پائیاں دے سجن ہو دے کہ پائی پایا دیا بابا پیو جے سردا تاج محمد او بابا ٹھنڈیا آخری شعر اللہ پاک میری حاضری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور جناب ستار صاحب کو دیوان رحمت کی جگہ عطا فرمائے کروڑ کے بچے عطا فرمائے حضرت فرماتے ہیں کہ لے او یار لے او یار لے او یار حوالے رب دے اے میلے چار دیاں دے پھر اس دی نیند مبارک ہو سی جس دن عالمی مبلغ اسلام جناب محترم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے واعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور حضرت علامہ مولانا نئی امجد چشتی صاحب آپ صاحبہ آپ بھی تشریف فرمائیں۔ خطاب کے بعد خصوصی دعا کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا تو آپ بھی اپنی حاضری پیش کریں گے۔ بلکہ بلا تغیر ملتمس ہوں عالمی مبلغ اسلام عظیم سعادت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی صاحب آپ تشریف لائیں بارگاہ ساتھ باب میں اپنے واعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ہم تو صلاة کے بعد عزتوں کی نسبت پر جلوہ فراز عالی مرتبت زیبا محترم محتشم علماء کرام
اور واجب الاحترام ذوی احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے لیے ایکو آف کرنے کی آواز کے ساتھ کسی کا آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ درس قرآن مجید کی بابرکت نشست محترم عبدالستار مرحوم علیہ رحمہ کے اصال ثواب کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ باسمین کر بارگاہ الوہیت میں دعا کو اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی زندگی بھر کی نیکیاں قبول فرما کر گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب آمین۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو محبوب علیہ السلام کے رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ، سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے میں میرے حضور علیہ السلام نے آپ کا بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور میں کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں لے سکے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری گلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے پہ جبریل بول رہا ہے، ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے پر دی، اور ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، میرے حضور تشریف فرما کے ایک نوجوان آیا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، باپ بیمار ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ کا کام کرے، اللہ کا قرب نہیں مل سکتا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہو۔ یعنی اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کون بھول سکتا ہے، ساری زندگی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ایک دن اپنی ماں سے عرض کی، ماں اگر مجھے اجازت دیں تو میں بھی حضور علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں، تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا۔ ماں سے اجازت دی، شوق و برفتی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے،
اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے اور آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں، تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہوں۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی، اگر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنے قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے۔ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضور میں اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں کیا؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور وہ جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا، بس نام سننا تک کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے محبوب کے لبوں پہ اویس کا نام آیا کیسے تھا؟ حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو بھی سلام کہیں؟ آنکھوں میں آنسو، بدن پہ کب کبھی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے۔ کہا اچھا کہ تم بتاؤ میرے محبوب کے یہ ابرو جڑے ہوئے بھی یا کھلے ہوئے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کہا تم نے تو دیکھا، میں نے تو دیکھا ہی۔ کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے۔ پتہ لگا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر دیکھتے تھے۔ اور جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے وہ دل رسول میں تڑپا کرتے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے، یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کو، تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا۔ ہاں جو ٹکڑا اس سے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ہوئی۔ وہ گھر پہنچا تو اس نے جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو کر نرم کرتا، جزاک اللہ تشریف توڑ توڑ کر جو ہے وہ روٹی کو بھگو کے نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بناتا اور اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے پورے لب ہلے، بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے۔ تو میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ آپ سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی، تو ماں یہ کو جوڑے نہیں بنتا ہے۔ لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا۔
یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا اور آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا. یار اگر بنی اسرائیل کا ایک شخص جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہے تو پیچھے ماں کی خدمت کا وظیفہ نظر آتا ہے. اور اگر یمن میں بیٹھے ہوئے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اقدس میں بھی دھڑک رہے ہیں تو پیچھے ماں کی خدمت کا وظیفہ نظر آتا ہے. ماں باپ اس قدر اہمیت کا حامل. بکسیمٹ کے بات مکمل کروں تو علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کل اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کریں، ویسے تو ان کے حقوق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی کی آرزو ہو کہ کوتاہیوں کمیوں کے بعد اگر رب چاہے اور میرے ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں تو کہا اس کو زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے. ایک تو علماء فرماتے کہ اسے کثرت کے ساتھ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی. ایک روایت میں کہ حضور میں جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے میرے حضور مانتے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا. اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کل کا ختم دلوائیں، آپ چہلم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائیں تو یقیناً یہ باعث برکت عمل. لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں. یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے. اللہ جن کو توفیق دے وہ کرتے بھی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو آپ ایک کام کیجیے. آپ کوشش کر کے محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائیں. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک یہ دعا نہیں کر لے گا ربنا اغفر لی والدی کہ مالک مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. یہ بہترین وظیفہ ہے. ایک تو رب کا حکم ہے، 5 وقت نماز فرض کی گئی ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈ ہے، اور تیسرا بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا کی. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض اوقات جب اولاد اچھا سلوک نہیں کرتی تو کبھی غصے میں ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں امید کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے آ کے کوئی قبر پر دیا بھی بالے گا کہ نہیں بالے گا. تو میں کہتی ہوں ان کے جذبات ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ بات وہ سوچے جس نے اپنی اولاد کو جاگیر بانٹی ہے، پلاٹ بانٹنے، کاروبار بانٹا ہے، دنیا کا مال بنا کر دیا ہے. یہ وہ سوچے واقعی اس کی اولاد پیچھے سے کیا کرے گی. وہ بڑا کرے گی تو سنگے مرمر سے قبر کو پکا کر دے گی، وہ بڑی تختی لگوا کے اوپر جو ہے وہ تاریخ وفات اور نام لکھوا دے گی. میں کہتا ہوں وہ قبر کے اوپر روزانہ دیا بھی جلا دے. تو صاحب یاد رکھیے گا جو قبر کے اوپر دیا جلتا ہے اس کی روشنی قبر کے نیچے نہیں پہنچتی. یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال بانٹا، لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دی ہے وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے. جب بیٹے نماز پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو قبر میں روشنیوں کا جہاں، یہ وہ روشنی ہے جو سجدوں سے آباد ہوگی. اور یہ مجھے بھی سوچنا، یہ آپ کو بھی سوچنا. جہاں آپ یہ وصیت کرتے ہیں بیٹا میرا ختم اچھا دلوانا، جہاں آپ یہ کہتے ہیں بیٹا برادری کا کوئی بندہ بھوکا نہ جائے، یہ اچھی بات ہے، کھانا کھلانا بڑا ثواب کا کام. لیکن یہ مت بھولیے گا کہ اگر اولاد نمازی نہ ہوئی تو حساب ہم نے بھی دینا. ہم سے بھی کل پوچھا جائے گا، نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال. تو گھر کا حاکم تھا، تو سربراہ تھا، تو نے اولاد کو دنیا جہاں کے فن سکھا دیے، تو نے کاروبار سکھایا، تو نے 20 سال کی عمر میں بتا دیا بیٹا دنیا کیسے گزارنی ہے، لیکن تو نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ مالک کی دہلیز پہ جھکنا کیسے ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری اور اس پر ہم نے محنت کرنی. ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کی قبر پہ روزانہ آ کر سلام نہ کر سکے، ہو سکتا ہے وہ مہینے بعد بھی نہ آئے، ہو سکتا ہے وہ سال بعد بھی نہ آ سکے، وہ بیرون ملک چلا جائے یا وہ دنیا کے مال میں اتنا منہمک ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ فکر ہی نہ رہے کہ میں نے پیچھے پلٹنا ہے. آنے کی برکت ضرور ہے لیکن کوئی بات نہیں. بس میں بات مکمل کرنے لگوں، آپ اپنی توجہ رکھیں گے. جیسے بیٹا
دفتر کی کرسی سے اٹھ کے وضو کر کے مصلی بچھائے گا اور ہاتھ باندھ کے کہے گا کہ مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے۔ کبھی رکوع میں کبھی سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے کہ مالک اعلیٰ عرفہ افضل تو ہے، اور پھر اس نے گھٹنے بچھا کے ادب سے کہا مولا تیرے نبی پہ درود بھی ہو، تیرے نبی پہ سلام بھی ہو۔ اب اس کی رحمتیں منتظر ہے کہ میرے بندے تو نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، مالک یوم الدین کہا، تو نے رکوع و سجود میں بھی مجھے یاد کیا، میرے نبی پہ درود بھی پڑھا، میرے رسول پہ سلام بھی پڑھا، اب تو بھی تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو یہ پلکیں بچھا کے کہتا ہے مالک بس مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اب اس کی دعاؤں کو مالک قبولیت کا شرف عطا کر دے تو یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے۔ دوسرا کام علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں، ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ اور تیسرا کام علماء نے لکھا کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی وہ دنیا پہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد کسی مدرسے کو فنڈ دیتے تھے، تو کہا کہ یہ تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے، نسل در نسل نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ صاحبو آج میں اور آپ کسی کے لیے جمع ہیں، یہ بھی مقدر کی بات ہے کہ کل میرے اور آپ کے لیے کوئی جمع ہو کر دعا کے ہاتھ اٹھا دے۔ جانے والے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے کر گئے کہ میاں آج ہم جا رہے ہیں، کل تمہاری باری ہے، قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور مجھے اور آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید جس کو قبر میں چھوڑ کر آئے ہیں صرف موت اسی کو آنی ہے۔ یہ بھی 4-5 ماہ لیٹسٹ ہم نے دیکھا کہ قبر کتنی قریب دکھائی دینے لگی، پوری دنیا کے اوپر موت اپنا رقص دکھا رہی تھی اور لاشیں تھیں کہ جو گرتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر سر پہ کھڑے ہیں لیکن وہ بچا نہیں سکے۔ یہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی، کہنے لگے میں نے 3-4 لوگوں کا علاج کیا ہے اور میں جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہو گیا تھا کہ اب میں اس مرض کی جو ہے وہ شفا کی جو ہے وہ تدبیر کر سکتا ہوں، لیکن میرے اپنے دفتر کا پھر اپنا کولیگ تھا، میں اس کے لیے سر پہ کھڑا رہا، میں کوشش کرتا رہا، لیکن میرے سامنے وہ دم توڑ گیا اور میں اس کو نہیں بچا سکا۔ قرآن نے کہا تھا بَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب پیغام اجل آ جاتا ہے ایک سانس کا بھی موقع نہیں دیا جاتا۔ حدیث کا مفہوم ہے، میرے حضور فرماتے ہیں جہاں جس کی موت لکھی ہوتی ہے اگر وہ جانے کا ارادہ نہ بھی رکھتا ہو، اللہ کوئی ضروری کام اس جگہ پہ اس کو ڈال دیتا ہے اور پھر وہاں پہنچتا ہے، وہاں پر موت آ جاتی ہے۔ وقت مقیر ہے اور جگہ مقید ہے، میں نے اور آپ نے سب کچھ یہاں سے چھوڑ کر جانا ہے۔ قیمتی موقع ہے، جو قبر میں پہنچ کے وہ بھی یہ کہتے ہیں کل سے ہم نیکی کا سفر شروع کریں گے، صبح سے ہم فجر پڑھیں گے اور ہم مسجد میں آ جائیں گے، لیکن موقع نہیں نصیب ہوا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے ایک جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کر قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، تدفین مکمل ہوئی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، تو آپ نے کہا لوگوں میری بات سن کر جانا۔ وقت کا شہر بلا رہا تھا، لوگ واپس پلٹے، یقیناً کوئی عام بات کر رہا ہو۔ کہا لوگوں مجھے بتاؤ اگر یہ شخص قبر سے اٹھنے کا اس کو موقع مل جائے تو یہ کیا کرے گا؟ تو سب نے بیان زبان ہو کر کہا حضرت یہ پیشانی سجدے میں رکھ کر اپنے رب کو راضی کرے گا۔ تو آپ فرمانے لگے افسوس اس کو تو موقع نہیں مل سکا، لیکن میرے اور تمہارے پاس ابھی موقع باقی ہے، ہم چاہیں تو پیشانی سجدے میں رکھ کر جو ہے وہ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، ورنہ نہ جانے کب سانس ٹوٹ کے بکھر جائے اور سارا تانا بانا جو ہے وہ یہی کا یہی رہ جائے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں جاؤ جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو چٹکی پر مٹی اپنے قلب لگے کپڑوں پر نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو چکے اور ان کی قبروں کے نشان بھی پرانے ہو چکے۔ قبری سے ہمیں کو کندھوں پر اٹھا کر لے کر جائے، آئیے آج کھلے منہ کے ساتھ اور صحت بھری زندگی کے ساتھ مالک کی دہلیز پہ آ جائیں۔ اگر کسی کی زور رہتی ہے صبح فجر نہیں پڑھ سکا تو کوئی بات نہیں، آؤ پلٹ آؤ، وہ بڑا قریب ہے، اس کی دہلیز پر کوئی سچے آنسو لے کر آ جائے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کتنا بڑا مجرم پاپی میری بارگاہ میں آیا ہے،
فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ دیکھو فرشتوں آخر میرا بندہ میری دہلیز پہ ہی آیا ہے نا، تم گواہ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ وہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔ آئیے وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش انگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے اگر قیامت پہ مان گیا۔ آج سانسیں ہیں، آج زندگی ہے، آج بہار ہے، آئیے اپنے رب کے حضور رجوع کر لیجئے۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلتے ہوئے قبرستان مجھے اور آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ صاحب یہ نہیں رہے تو میں نے اور آپ نے بھی نہیں رہنا۔ دنیا ضرور کمائیے، میں نفی نہیں کرتا، لیکن اتنا بوجھ جو کل ہم اٹھا سکیں اتنا ہی کمائیے۔ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اپنی آخرت جو ہے برباد مت کیجیے۔ اپنی آخرت، اپنی قبر کالی کر دینا یہ کوئی دانائی کی بات نہیں۔ اپنے بچوں کا، جس نے آپ کو کھلایا پلایا مالک نے، وہ آپ کی اولادوں کو بھی رزق عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ حلال کے ذرائع دے یہ بہت خوب، ورنہ حرام کے ذرائع سے اپنی خواہشات کی تکمیل مت کیجیے جو کل قبر میں اندھیرے کا سبب بن جائے۔ بس ابھی میں کل بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ ہمارے بزرگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی زندگی بھر کی نیکیاں قبول فرما کر کروٹ کروٹ جنت کی راحت نصیب فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی فکر کرتے رہنے کا جذبہ نصیب فرمائے گا۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔